السلام علیکم. آج میں آپ کو ساگ والے پراٹھے بنانا سکھا رہی ہوں. مما کاکی رو دیا رات کو شام کے کھانے میں بنایا تھا ساگ ہم نے. تو یہ جو ساگ بچ گیا میں نے سوچا ابھی دوپہر میں اس کے پراٹھے بنا لیتے ہیں. تو اس کے میں نے پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور ابھی میں اس کی ایک ٹکی بنائی ہے. پہلے اس کے اندر میں نے ساگ رکھ دیا ہے. ساگ رکھنے کے بعد اب میں اس کے اوپر یہ جو دوسرا پیڑا کیا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر رکھوں گی اس طرح کر کے. اور اب اس کو ہم بیلن کے ساتھ بیل لیں گے. توا گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ پیچھے میرا بیٹا ہے یہ لگا ہوا ہے ہنسنے پہ کہ میری مما کیا کر رہی ہیں. بسم اللہ. حذیفہ بیٹا آپ بسم اللہ الرحمن. اس کو آپ نے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا. بسم اللہ. ابھی ہم نے اس کو دوسری سائڈ پہ پلٹ دیا ہے. اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی گھی. آپ اس پہ چاہیں تو دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں. میں اس پہ یہاں پہ ڈالڈا لگا رہی ہوں, ڈالڈا کمپنی کا. یہ پراٹھے کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو کوئی بھی گھر میں سالن بچ جاتا ہے, جس طرح آلو بچ جاتے ہیں, آلووں کا سالن بنا ہوا ہے, ساگ ہے, کوئی بھی گوبھی ہے, تو اس کے آپ پراٹھے بنا سکتے ہیں. ایک ٹائم پہ ہم جب سالن کھاتے ہیں دوسرے یا تیسرے ٹائم پہ پھر دل نہیں کرتا اس سالن کو کھانے کا. تو اس طرح آپ کا سالن ضائع ہونے سے ہی بچ جائے گا اور آپ مزے مزے کے پراٹھے بھی کھا لیں گے. اب یہ ایک سائڈ سے پراٹھا پک گیا ہے اور دوسری سائڈ پہ بھی گھی لگا رہے ہیں آپ. اب بھی ہمارا پراٹھا پک کے تیار ہو گیا ہے. میں اب اس کو رکھ لیتی ہوں. اور یہ ہمارا پراٹھا ریڈی ہو گیا ہے. یہ کافی گرم ہے ابھی. اس کو آپ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, قہوے کے ساتھ. مجھے تو قہوے کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.